اور محسن کی وہاں پر جو اپنی اس ٹائم پہ جو لوکیشن ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے، اور وہاں سے بعد میں جو ہے وہ ان کے سارے رابطے اس میں موجود ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو دکھا ویڈیو۔ یہ بیسیکلی وہ اسپاٹ اکراس دا روڈ ہے، لیکن ہمیں انفارچونیٹلی جیسے میں ہر میٹنگ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری جو تفتیش کے حوالے سے سب سے بڑی دشواری جو ہمیشہ سے رہی ہے وہ اس شہر کے اندر کسی جو ہمارے کیمراز کا سیٹ اپ ہوتا ہے سیف سٹی کا، اس کا نہ ہونا ہے۔ تو کسی بھی تفتیش کے لیے ہم جو کیمراز کا جو حصول کرتے ہیں وہ سارا کا سارا جو ہے وہ پرائیویٹ کیمراز یا شاپس پہ لگے ہوئے کیمراز یا BRT کے کیمراز یا کوئی اور دیگر کیمراز CCTV کیمراز جو اویلیبل ہوں ان کو ہم کرتے ہیں۔ یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی وہاں پہ پوزیشننگ کر رہے ہیں، یہ بائک لا کے یہاں پہ پارک کرتے ہیں، پھر ایک روڈ کے اکراس جاتا ہے، اس کے بعد ایک دوسرا ملزم جو ہے وہ بائک لے کے اور دوسری طرف اس کو واقعے کے بعد نیکسٹ کریں۔ اب یہ اس وقت جو ہے وہ فائرنگ کا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ جب ٹارگٹ یہاں پہ ان کو کر لیتے ہیں تو پھر جو ملزم ہے میران جان وہ دوڑ کے جو ہے وہ روڈ کراس کرتا ہے، اور اس کے بعد واردات کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ موقع سے موٹر سائیکل پہ دونوں افراد سوار ہو کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک ایسا کیس تھا کہ جس کے اندر ہمیں موقع سے اس قسم کی گواہی یا نشاندہی جو ہے وہ نہیں ملی تھی، اور اس کیس کی تمام تر ورکنگ جو ہے وہ چونکہ ٹیکنیکل اس گراؤنڈز پہ تھی، تو اس کے بعد فائنلی یہ ہے کہ ہم 4 لوگوں کو ان میں 5 میں سے جو موقع پہ موجود تھے یا بالکل ڈائریکٹ اس کیس میں انوالو تھے، ان میں 5 میں سے 4 لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، اور 5ویں کے لیے ہم نے کوشش جاری ہے، بہت کوششیں کی ہیں۔ ہم وہاں پہ لوکل پولیس کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور دیگر اداروں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور یہ صرف یہاں پہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ تفتیش ہے جس کا تعلق پبلک سروس کمیشن اور پبلک سروس کمیشن کے عہدیداران اور ملازمین سے بھی بیسیکلی خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تفتیش ابھی آگے چلے گی، لیکن چونکہ ہمیں ایک میجر بریک تھرو مل گیا تھا تو اس حوالے سے آج آپ کو زحمت دی ہے، اور تفتیش ابھی جاری ہے، اور اس میں جو بھی کوئی نئے کردار سامنے آئیں گے اس کے لیے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو پبلک سروس کمیشن کیس میں کتنے ملازمین ملوث تھے ان کے قتل میں اور کتنے گرفتار ہوئے؟ جو ملازمین کتنے ملوث تھے وہ میں بھی آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی تفتیش کر رہے ہیں، چونکہ وہ ذمہ دار ادارے کے ذمہ دار ملازمین ہیں، تو اس لیے کوئی اسپیکولیشن کرنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن ایک ان کے ملازم کو ہم نے باضابطہ گرفتار کیا۔ آپ کے نام لیے ہیں محسن کا اور دوسرا نعمان کا، تو وہ دونوں ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، کوئی فرار ہوا؟ نہیں، محسن ہماری تحویل میں ہے، نعمان ہماری تحویل میں ہے، اس کے بعد میران جان ہماری تحویل میں ہے جو شوٹر ہے ایکچولی، اس کے علاوہ ساجد جو ہے وہ ہماری تحویل میں ہے۔ ایک جو ڈائریکٹلی موقع پہ موجود ایک فرد ہے جو کہ ابھی ہماری جو تحویل میں نہیں ہے، اس کا نام میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے، حفیظ، اس کا ایلیس اس کا حفیظ ہے، اوریجنل نیم وی وڈ ناٹ لائک ٹو شیئر رائٹ ناؤ، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ہماری کوششیں جاری ہیں۔ جی، میران جان صاحب جو ہیں وہ ٹارگٹ کلر تھے، حفیظ بھی ٹارگٹ کلر ہے، لیکن حفیظ نے ہی میران جان کو آگے پھر فردر 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے میں بک کیا ہے۔ کیا بتاتا ہے کب سے انہوں نے سارے پلان بنایا تھا، اور پھر یہ جو تمام شاہ ہے انہوں نے کیسے مثال کی؟ آپ نے بتایا کہ 12,000 آپ لوگوں نے کسی بھی آپ نکالی، اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی اس مرڈر کا جو ٹوٹل موٹیو جو اس کے پیچھے نظر آتا ہے وہ ایک ایسی لابی جو کہ اس پبلک سروس کمیشن کو، اس کے ایگزامینیشن سسٹم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ مقاصد آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور اس حوالے سے فروری 2023 میں یہ پہلی دفعہ جو محسن کی اور نعمان کی ڈسکشن ہوئی ہے وہ فروری 2023 میں ہوئی تھی کہ یہ ارشد صاحب جو ہیں یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں بہت سارے ان کی خواہشات کے راستے میں، تو اس وجہ سے ان کو ہٹانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بیسیکلی نعمان جو ہے وہ ایک خواہش مند کینڈیڈیٹ ہے جو کہ سرکاری کسی نوکری کے لیے اس نے بہت سارے مختلف امتحانات جو ہیں وہ دیے ہیں، لیکن ان کی اپنی اسیسمنٹ یہ تھی کہ فیئر کمپٹیشن میں شاید وہ پاس نہ ہو سکیں جب تک کہ ان کے ساتھ ادارے کے کوئی دیگر افراد جو ہیں وہ ملوث نہ ہوں۔ تو اس سلسلے میں ادارے کے ایک صاحب نے اور پھر نعمان صاحب نے بیسیکلی یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ پلان کیا اور فردر ورکنگ جو ہے وہ نعمان صاحب نے کی ہے۔ دیے نہیں تھے جی، کمٹ کیے تھے، اور نعمان صاحب ابھی بھی ان سے ادھار جو ہے وہ اپنا ریکور کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، نعمان تو ایک محسن تو ایک اسسٹنٹ ہے، وہ تو ڈائریکٹر کے عہدے پہ نہیں جا سکتے تھے، لیکن کسی کے لیے وہ لابینگ کر رہے تھے ایکچولی۔ میں ابھی وہ نام منظر عام پہ نہیں لانا چاہوں گا کیونکہ میں بار بار یہ بات آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اٹ از این آن گوئنگ انویسٹیگیشن، اور کسی بھی بیسیکلی نام کی جو قبل از وقت ظاہری ہے وہ کیس کی صحت پہ اور تفتیش کی صحت پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہم مزید اگر جو تفتیش سے متعلق چیزیں ہیں اس کو ہم رہنے دیں۔ دیکھیں جی، جس بھی لیول کا آفسر اس میں ملوث ہوگا اس کو شامل تفتیش کریں گے اور قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ابھی میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کس لیول تک کے افسران یا اہلکاران اس میں شامل ہیں۔ اس چیز کو چیک کر رہے ہیں، ابھی ہم یقینی طور پہ کل ان کو عدالت میں پیش کریں گے اور اس کے بعد ریمانڈ بھی لیں گے اور مزید تفتیش کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ جو ابھی ایک انیشیل آپ کے ساتھ جو ہماری وہ تھی انویسٹیگیشن وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ سر 24 جون کو واقعہ ہوا تھا، ماشاءاللہ سے 3 مہینے بعد انویسٹیگیشن کہیں نہ کسی رخ پر نکل آئی ہے، اس میں مزید بھی کوئی پیش رفت ہو، لیکن سر 15 دن پہلے ایک اور واقعہ پشاور میں ہوا ہے، اینٹی تھیفٹ والے ڈیوائسیں آپ کے پاس آئی ہیں سر، اس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں سر، اس میں کون سی کردار تھے، کون سے لوگ تھے پورے صوبے میں، پورے پاکستان میں سر؟ بہت زیادہ جو ہمارے بدنامی ہوئی ہے سر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، کون وہ لوگ تھے، کون نیٹ ورک کون تھا سر جو اس پہ اتنا کام کر رہا تھا، اتنا بڑا اس میں 24 جولائی کا یہ واقعہ ہے جی، تقریباً 2 مہینے، اور میں بالکل اس بات کو آئی مینشن اٹ ود پرائڈ کہ پشاور پولیس نے 2 ماہ کے اندر اندر ایک کمپلیکس کیس کو، اور جو کہ ایک کمپلیٹلی بلائنڈ مرڈر کیس تھا، اگر ہم تھوڑا سا مشاہدہ کریں گے تو دنیا کے اندر بہت بہترین جو تفتیشی ادارے ہیں ان کے بھی بلائنڈ مرڈر کیسز گزشتہ 13 سال سے پینڈنگ ہیں، اور ان کی بھی ایفرٹ ابھی تفتیش اس معاملے پہ جاری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تفتیشی ٹیم اس حوالے سے شاباش کی مستحق ہے کہ 2 مہینے میں انہوں نے اس کیس کو نہ صرف یہ کہ ورک آؤٹ کیا بلکہ اس کے 4 جو مین ملزمان ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے، اس پہ بھی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ یہ ایک ناسور ہے بیسیکلی جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت سرایت کر گیا ہے، اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم علیحدہ سے آپ کے ساتھ کسی وقت بیٹھیں گے اور آپ کو اس سے آگاہ کریں گے، اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ جو لوگ اس میں مطلب خالی آن دا فیس آف اٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو بھی سامنے لائیں گے، بلکہ جو مافیاز اس حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کی بھی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ جی کچھ آئیڈینٹیفیکیشنز ہوئی ہیں، اس میں ہمارے پاس کچھ سیل فون نمبرز ہیں، ان کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں، پھر ان سیل فون نمبرز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، پھر ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں ان کے رجسٹرز ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس بندے کا ایگزام کس بندے نے دیا اور پچھلے سال کس نے دیا، اس سے پہلے والے ایگزام میں کس نے دیا، تو وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، پورے کھاتے ہیں، پورے رجسٹر ہیں، اس کے اوپر کام چل رہا ہے، ٹیمز کام کر رہی ہیں، انشاءاللہ جو بھی اس میں جو پروگریس ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک کافی لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے تفتیش کے لیے، اور سنا جا رہا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ سرکاری ملازم جو ہے اس میں ملوث تھے، اور بڑے بڑے سرکاری ملازم جو ہیں اس میں ملوث تھے۔
تو اس سے ابھی تک کیا انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے تھوڑا سا بتا دیں. جی میں دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو انٹرویوز کے لیے آن سسپیشن جو ہے وہ کویشچن کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے جو بھی باضابطہ گرفتاریاں ہوں گی, چاہے وہ محکمے کے کسی کے ادارے کے ملازمین ہوں گے تو بھی آپ سے شیئر کریں گے, اور اگر نہیں ہوں گے ادارے کے ملازمین تو بھی آپ سے شیئر کریں گے. تھوڑا سا انتظار اگر کر لیں تو بہت ہی انشاءاللہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.